سینیٹر صاحب، کرنل صاحب بتا رہے ہیں کہ سمری آف ایویڈنس میں درجن سے زائد وٹنسز سامنے آ چکے ہیں، کمپیوٹر ان کا تحویل میں لے لیا، اس سے ثبوت مل چکے ہیں، ڈاکیومنٹڈ پروف ہے، لیکن کوئی ایسا بیان انہوں نے نہیں ابھی دیا عمران خان کے خلاف کہ اس کے کہنے پہ میں نے یہ کیا تھا. بہت شکریہ مہر صاحبہ. دیکھیں مہر صاحبہ، ادھر جیسے ایم آئی ہوتی ہے ملٹری انٹیلیجنس، ویسے ہی اوور واچ ہوتا ہے جو او ڈبلیو کہلاتا ہے، جو فوج کے اوپر ہوتا ہے، جو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایس آئی بی ہوتی ہے. ایس آئی بی ایک ایسی برانچ ہے فوج کی جو اگر لیفٹنٹ جنرل کے گھر سے گزر ہی جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اتنی تگڑی اور اتنی سالڈ وہ فورس ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ میں کرنل صاحب کے تجزیے پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا، میں تو اپنی انالیسس یا اپنی بات کے اوپر بات کروں گا. دیکھیں، ایک تو یہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے 70 سال کا جو چیز تھی پاکستان میں کہ مائٹ یا تگڑا یا پاورفل آدمی کا احتساب نہیں ہو سکتا تھا اور غریب کا ہو سکتا تھا، وہ تو انہوں نے آج بنیاد ڈال دی، دکھا کے کہ ہم اپنے ادارے کا سب سے تگڑا آدمی اور سب سے طاقتور ادارے کے ساتھ بھی احتساب کر کے دکھائیں گے. تو جب احتساب کر کے دکھائیں گے تو میں نے بہت پہلے آپ کے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ شواہد تو وہ دے چکے ہیں، شواہد تو وہ دے چکے ہیں. اگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کا پولیٹیکل اس میں رنگ نہیں آئے گا، اگر جس طرح ہم یہ بات کر رہے تھے ایسا کوئی بیان آیا اور ایک اور کورٹ کے اندر عمران خان کے تھرو بھی یہ لنک ہوگا نا، یو آلسو سیڈ کہ اب عمران خان کیسے بچے گا، سیاسی رنگ نہیں آئے گا؟ کیسے سیاسی رنگ آیا جب آپ کا فوج کا آدمی جب حراست کے اندر زبان سے نہیں، 164 کا کنفیشن اسٹیٹمنٹ نہیں کہ ڈیورس میں ہے، وہ جب ایویڈنس دے گا، اس کا موبائل فون اس سے لے لیا گیا ہے، لیپ ٹاپ لے لیا گیا ہے، گھر کے اندر جو اس کی اسٹڈی تھی اس سے ڈاکیومنٹ نکال لیے گئے ہیں، باقی ایویڈنسز جو اس کے پرزے تھے جو اس کے لیے کام کرتے تھے اور ان سے سارے ایویڈنسز لے لیے ہیں، گواہیاں ہو گئی ہیں. فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب کے اوپر شہادتیں دے دی ہیں، ثبوت دے دی، شواہد دے دی ہیں. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ سارا کچھ دے دیا ہے. نیچرلی جب اب عمران خان جی ایچ کیو کیس میں نچلی عدالت یا مجسٹریٹ کورٹ سے اگر ایکیوز ہوگا تو پھر فوج یہ کہہ سکتی ہے کہ لیٹ اس ڈو اے ملٹری ٹرائل اور ٹیک ہم انٹو دی ملٹری کورٹ. Could this also, how important is the timing فیصل واڈا صاحب؟ ادھر سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کی ریویو سنی جا رہی ہے، ادھر ایک پریس ریلیز آتی ہے، انڈائٹمنٹ کوئی نہیں ہے، چارج شیٹ ہے، ضرورت کیا تھی؟ میں تو نہیں سمجھ رہی. Is this a messaging؟ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. جب فوجی عدالتوں کی بات آتی ہے تو وہاں چارج شیٹ تب کی جاتی ہے جب ایویڈنسز ریسیو کر لیے جاتے ہیں، ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جاتا ہے، تو یہ ان گناہوں کی سزا کمپلیٹ ہو گئی ہے. مزید گناہ جو ہیں ان کو فردر انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. نو نو نو، آئی ایم ویری کلیئر. یہ کنونشنل کورٹس کی طرح نہیں ہے کہ جی آج چارج شیٹ کر دی ہے، پھر ثبوت ہوں گے، پھر گواہیاں ہوں گی، پھر بات ہوگی. انہوں نے سب جمع کر لیے. ایبسلیوٹلی اس حصے تک، اور ابھی باقی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس میں ارشد شریف بھی آپ مائنس نہیں کریں. Apparently he has a right to a fair trial, whatever semblance of a fair trial you can manage. وہ fair trial وہ اپنی witnesses نہیں لائے گا، وہ اپنا وکیل کرنے کا کام ہے، اتنا ٹائم جو لگا ہے، جو 2 4 6 8 مہینے 12 مہینے لگے ہیں، وہ اسی چیز کے اندر لگے ہیں نا. تو وہ ہر چیز کو پراپرلی کمپائل کر کے، مگر آپ کی بیسکلی خبر ہے he's a done deal. ناٹ اونلی ہم، اور ان کو صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا، اس کا ان کو سزا بھی ہوگی. اور وہ سزا دیکھیں، جو بغاوت کی سزا یا سزائے موت ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے لیے وہ بھی شاکنگ نہیں. اور عمران خان صاحب اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوں گے، میرے لیے یہ بھی سرپرائزنگ اور شاکنگ چیز نہیں ہے آج کے دن بھی. اور اگر اس میں اگر دعا کریں، اللہ کرے کہ اگر ایویڈنسز خدا نہ خواستہ اس حد تک کے آ جاتے ہیں تو دعا کریں کہ عمر قید ہی ہو، پھانسی کی سزا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ میں بڑے کلیئرٹی سے باتیں کر رہا ہوں چیزیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہہ رہی ہیں یا آپ جو تجزیہ آپ کا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے ادارے کا، فوج کے ادارے کا تگڑا آدمی لیفٹنٹ جنرل اگر ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کی گواہی اور شہادتوں کے بعد، ثبوت دینے کے بعد عمران خان صاحب نہیں ٹرائل ہوں گے اور بیگم صاحبہ نہیں ٹرائل ہوں گے اور ہواری تیار نہیں ہوں گے اور بھگوڑے حماد اظہر ٹائپ اور مراد سعید ٹائپ اور بہت سارے دیگر جو ملک سے بھاگے ہوئے، کیوں بھاگے ہوئے؟ ارشد شریف کا کیس کیوں نہیں کھل رہا؟ کھلے گا، اس کی بھی اندر بھی ٹرائل ہوگی. ہمارا دوست تھا، آپ کا کولیگ تھا، ہمارا بھی کولیگ تھا. لیکن آپ بہت کچھ دیکھیں گی، ابھی اتنا کچھ آپ دیکھیں گی کہ آپ کو رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ جو آج آیا ہے، اس کے بعد میرے آپ جیسے اور جتنے اور سیاستدان جو باریکی سے فوج کا کام اتارتے رہے ہیں، الزامات لگاتے رہے ہیں، تنصیبات پہ عملاً کوشش کرتے رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ اب نہ تمڑی جمڑی رہے گی نہ چمڑی رہے گی. بہت سیدھی بہت کلیئرٹی اب رکھے پاکستان کے اندر. اب وہ نظام شروع ہو گئے جو خوش آئین ہے. دعا کریں کہ بیگم صاحبہ جو کام کرنے جا رہی تھی، اب آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں جو میں آپ کو 2 سال سے بولتا آ رہا ہوں. بیگم صاحبہ چاہتی ہیں کہ خدا نہ خاصا عمران خان صاحب کو کچھ ہو جائے، کیونکہ جیسی پھندہ عمران خان صاحب پہ آئے گا ان پہ بھی آئے گا، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ وہ انوالوڈ ہیں اور بہت ساری چیزیں جو عمران خان کی اور فائرنگ ہوئی تھی. میں آپ کو لنکس دے رہا ہوں. وزیر آباد کی فائرنگ کے اندر بھی 3 نومبر بہت سارے مجرم ہیں جو عمران خان صاحب کو بھی آج کے دن نہیں پتا. کچھ کا تو اندازہ ہے کہ ان کے اپنے تھے، لیکن کچھ کا ان کو اندازہ نہیں. بہت کچھ ہونا ہے اب.
بہت کچھ ہونا ہے, بہت ڈینجر. دعا کریں اللہ خیر رکھے, اور ابھی بھی ملیٹنٹ ونگ سے ڈسکنیکٹ کریں. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ساری چیزیں تو بہن ایک نہیں, آپ نے یہ بات چھیڑ دی نا تو بندے کا دماغ تو چلتا ہے, یعنی کہ who would benefit the most from it. افراتفری پھیلتی, مارشل لاء لگتا, نظام دھڑم بڑھم ہو جاتا, who would benefit sir? Not باجوہ at that time. Absolutely اور spot on. لیکن میں آپ کو سب چیزیں سیکنڈ فیز میں کھولوں گا, تھرڈ فیز میں کھولوں گا, فورتھ فیز میں کھولوں گا, بہت کچھ بھی بتاتا رہوں گا 3 مہینے 6 مہینے میں ہوتا جائے گا. اسی تباہی سے میں روک رہا تھا عمران خان صاحب کو, اسی تباہی سے پارٹی کو روک رہا تھا. آج بھی جو ملیٹنٹ ونگ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہوں, جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز بھی تھے, اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ایم کیو ایم کا بھی تھا, نون کا بھی تھا. آج بھی تو مجھے لگ رہا ہے گنجائش ہی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. اب آپ کیوں اچھے مخلص چہرے بھی ہیں نا, علی محمد خان جیسا آدمی. سر دس از رائٹنگ آن دا وال. اس نے بھی پھائی لگنا ہے, عمر قید ہونا ہے, اور عمران خان از نیکسٹ. اٹ از رائٹنگ آن دا وال. آپ یہ دھول کیوں جھونکتے ہیں کہ ملیٹنٹ ونگ سے علیحدہ ہو جاؤ, بی بی کو چھوڑ دو, طلاق لے لو. نہیں میری بات سنا, آپ کو اگر میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کچھ معصوم لوگ جو ہے ان کو بچانا چاہتا ہوں تو آپ چاہتی پوری پارٹی کو لے جائیں اندر, لے جاتے ہیں. نہیں میں نہیں چاہتی کچھ, میں تو سر اب انالیسس کر رہی ہوں. انالیسس کے اندر میں کہہ رہا ہوں, میں تو ابھی بھی چاہتا ہوں کہ جو مخلص چہرے ہیں, جو صاف ستھرے چہرے ہیں, جو پھنس گئے ہیں, وہ ڈسکنیکٹ ہوں اپنے آپ کو, اس سے دور کریں, ورنہ وہ بھی 3-13 کے اندر ہے. بیکاز یہ سب کچھ تو ناگزیر ہے جو آپ تو انڈرسٹوڈ ہے. یہ تو آپ لوگ 2 سال سے نہیں مان رہے تھے, میں 2 سال سے کہہ رہا تھا. ابھی جو 14 کی سول نافرمانی کی کال تھی, وہ میں نے آپ کو کہا تھا فیض حمید کی انہوں نے مس ٹائم کیا ہے, 4 اور 14 کے بیچ میں مسٹیک کر گئے, مس انفارمڈ تھے, غلط ایکشن لے لیا, جلدی لے لیا, اس کو بارے سے ہوا نکل گئی. ملک کا نقصان آپ کر دیں گے, ملک کی ریمیٹنسز روک دیں گے جو آپ اپنے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں, کہ فیض حمید کے اوپر پریشر آ جائے, اس کا کیس بچ جائے, تاکہ اگر اس کے وہ بچ جائے گا تو میں بچ جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا تو دوسرا بچ جائے گا, دوسرا بچ جائے گا, تیسرا بچ جائے گا. اٹس آل ڈن ناؤ, اٹس دی اینڈ. اور اب اگر گنڈا پور بدماشی غنڈہ گردی کی سیاست کا آئیں گے, دیٹ ول بی اے فائنل کال فرام دس سائڈ, ویری کلیئر. نہیں اب کہ پھر کیا ہوگا سر؟ پھر آپ خود دیکھیں گے. ابھی تو لاشیں 12 تک آ گئی ہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر ان کو تو لاشیں گرانے کی عادت ہے پی ٹی آئی کو, اور جو لاشیں گری ہیں, 3 گری ہیں, 6 گری ہیں, 10 گری ہیں. ہم اپنی تاریخ میں اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں فیصل بھائی. ایک ایسی صورتحال, ہاؤ ول دس گو ڈاؤن ان ہسٹری, جدھر آپ کا یہ بار بار کرنل صاحب یہ بات کہہ رہے تھے, بٹ دیر از ناٹ اٹس ناٹ اے فری میڈیا, اٹس ناٹ این اوپن ٹرائل, اٹ از اے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. دیر از اے گلٹی, دیر از اے ناٹ گلٹی. بہت سی چیزیں پبلک نہیں ہوں گی. فوجی افسر آپ کا بیٹھ رہا ہے جج بن کے, ہاؤ مچ ڈیپتھ ول ہی ہیو آف دا لا فار انسٹنس. آئی مین ایک سچویشن, ایک ماحول ہے کل کو, اینڈ ٹیبلز ٹرن ہے ویری کوئکلی. Is there anybody thinking of that scenario? And God forbid, خاک میں بدن, عمر قید ہو جائے, پھائی لگا دیں. سر لوگوں کا غم و غصہ کنٹرول ہوگا؟ ایک پولیٹیکل ریالٹی تو ہے نا. فیض حمید پولیٹیکل فگر تو نہیں تھا, وہ تو ایک آپ تو عمران خان تک کی بات کر رہے ہیں نا. فیض کے پیچھے کس نے نکلنا ہے؟ میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا, 2 سال سے کہہ رہا تھا, قبلہ سیدھا کریں, پیچھے. اچھا کنوکشن کب ہو رہی ہے فیض حمید کی؟ جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو اسی سپیڈ سے وہ بھی ہو جائے گا. نہیں کس سپیڈ سے نا, مجھے یو آر آلویز ڈاٹ آن, لیٹ سم تھنگ بی اے میٹر آف ریکارڈ آن دس ٹیبل. دیکھیں 45 ایئرس کے بعد آپ نے بھٹو صاحب کا یہ بتایا ہے کہ ان سے غلط پھانسی ان کو دی گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں 45 سال نہیں. اچھا اس کا حوالہ بھی آج عمران خان نے اپنے بیان میں دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کا, کہ کن کنڈیشنز میں, کہتے ہیں وہ آج یہی کنڈیشنز ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, وہی ایلیمنٹس ہیں جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. بھائی ان کو جب سمجھا رہا تھا, جب 2022 میں غلط قرار دے دیا نا سپریم کورٹ نے, تو اب کل کی کوئی, سر میں یہی کہہ رہی ہوں, مستقبل کی کوئی سپریم کورٹ اس سب کو آج جو سب کچھ ہو رہا ہے اگر غلط قرار دے گی, سو کیا ہوا, 0/0, 0, بگ انڈا. ویئر آر وی گوئنگ؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ قانون بدلنے کی بات کریں گے, جہاں یہ قانون بدلے گئے وہاں اور قانون بدل دی جائیں گے, لیکن اب احتساب ہوگا.